الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو ایک بار پھر اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ مرحمت فرمایا اور خوش نصیبوں کو، سعادت مند لوگوں کو اس ماہ کے روزے، اس کی تراویح اور دیگر عبادات کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائی. یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ اور انسانیت کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام آنے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ آخرت ملا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اس دنیا کی زندگی کے حساب و کتاب کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں جنت یا جہنم کے فیصلہ کیے جانے اور اس میں داخل ہونے کا اعلان اور عقیدہ ہمیں نبیوں سے ملا ہے. اس لیے ہر نبی کی تعلیم اور اس کی دعوت کا محور یہ بات رہی ہے کہ مخلوق انسانی اپنے خالق اور مالک سے اس درجہ مربوط ہو جائے، ایسا مستحکم اور مضبوط تعلق ہو جائے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کی ناراضگی کو پیش نظر رکھ کر ہو. بنی نوع انسان جو بھی قدم بڑھائے، جو بھی کام انجام دے، اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کام سے ہمارے خالق اور مالک کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی یا غصہ اور غضب بڑھے گا. نبیوں کی تعلیمات اسی چیز کی طرف نبیوں کے ماننے والوں کو متوجہ کرتے رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی اور عالمی نبوت اور قیامت تک کے انسانیت کے لیے آپ کی ذات سراپا نبوت اور آپ کی تعلیمات سراپا آخرت کی کامیابی اور فلاح و بہبودی کا ہمیشہ ہمیش کے لیے ضامن ہے. یہی اب وہ راستہ ہے جس کو اپنا کر اور جس کے مطابق زندگی گزار کر ایک مسلمان اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے، اور اسی راستے سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارا اٹھنے والا کون سا قدم، ہم سے صادر ہونے والا کون سا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرانے والا ہے، اور ہماری کس حرکت سے اللہ کا غضب اور غصہ بھڑک جائے گا. شریعت محمدیہ کی من جملہ تعلیمات اور عبادات میں سے جس کے ذریعے انسان اور نبوت کو تسلیم کر لینے والا مسلمان ان تعلیمات پر عمل کر کے اس درجہ پاکیزگی کے ساتھ اور ایسی صفائی ستھرائی اور طہارت والی زندگی گزارنا اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے اللہ کی مرضی کو پہچاننا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو انجام دینا اور خدا کی ناراضگی والی حرکات سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے. من جملہ ایسی تعلیمات اور ہدایات میں ایک عظیم عبادت روزہ کی ہے، جس کی ٹریننگ اور مشق ہی سراپا اس لیے ہے کہ انسان کے اندر، روزہ دار کے اندر روزے کی محنت سے اور روزے کی برکت سے اس کے اندر یہ طاقت اور ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ہر عمل کے وقت اور اپنے ہر قدم کے اٹھتے وقت
اگر اس کا نفس خدا کے غضب اور اس کے ناراضگی کو بھڑکانے والے کام کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو روزے کے ٹریننگ کے برکت سے وہ اپنے نفس اور شیطان کے خیالات کو دبا سکتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ روزے کا یہی بنیادی مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بالکل واضح اور عام سی اور ہر روزہ دار کے تجربے کی بات ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک متعینہ وقت میں کھانے اور پینے اور اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، باوجود کہ نفس کے اندر خواہشات کا تقاضا ہوتا ہے، پیاس اور بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، جو عام دنوں کے اندر آدمی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، اور جب اس کے سامنے دانہ اور پانی حاضر ہوتا ہے وہ اپنی نفسانی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا جب روزہ شروع ہوتا ہے تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک انسان اپنے نفس کے ہزار چاہت اور خواہش کے باوجود اس کو دباتا ہے، صرف اس تصور سے اور اس خیال سے کہ ان اوقات کے اندر اللہ کا حکم یہ ہے کہ کھایا اور پیا نہ جائے، نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ کی جائے، اپنے نفس کو دبانے کی، شیطانی وساوس کو دبانے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی مقصد ہے اور یہی ایک مہینے کی تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی ٹریننگ کا یہ کورس ہے۔ یہی وقت جب گزرتا ہے اور عید الفطر کا دن آتا ہے، وہی 30 دن کی ایک ٹریننگ اور عادت کے نتیجے میں صبح صادق کے وقت اور اس کے بعد انسان کی طبیعت ایسی عادی ہو جاتی ہے، نفس ایسا قابو اور کنٹرول میں ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اب کھانے پینے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس دن اس کو پھر حکم الہی اس کے ذہن و دماغ میں گونجتا ہے کہ اس وقت آج تم ہمارے مہمان ہو، اب تم کو ہم کھانا ہے اس وقت کے اندر۔ تو بیان ہی اس سے متصل اگلے دن اللہ کے حکم کے مطابق پچھلے 30 دنوں جن اوقات میں وہ کھانے پینے سے رکا رہا، فجر کا وقت ہوتے ہی یا فجر کے بعد مستسلم کچھ نہ کچھ وہ کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو روزہ اسی تربیت کو اور اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایمان والے کے اندر اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول پیدا ہو جائے۔ پھر یہی صفت پیدا ہوتے ہوتے ایمان والے کی ہر موڑ پر ہونی چاہیے۔ جب کوئی گناہ کا عمل، کوئی ایسا کام سامنے آیا جو اللہ اور اس کے رسول کا منع کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے، اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کے کرنے میں وعید اور جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، نفس اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن یہی روزے کی تربیت کی برکت سے اس کا نفس اس کو متوجہ کرتا ہے، اس کا ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے نفس کی خواہش اور اس کی چاہت کی تکمیل نہیں کرنی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کام سے دور رہا جائے تو بندہ دور رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے کرنے والے نیک کام، فرض اور واجبات کے کام وقت ہوتا ہے اور تقاضا ان کا آتا ہے تو نفس اس کی طرف سے سستی کرنا چاہتا ہے، نفس پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، لیکن بندہ مومن اپنے ذہن و دماغ اور دل کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اے نفس تیری چلنے والی نہیں ہے، میرے مولا اور تیرے بنانے والے کا حکم یہ ہے کہ اس وقت اس کام کو کیا جائے گا، تو بندہ اس کی طرف آگے بڑھ کر کرتا ہے۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور ہر روزہ دار کو یہ جائزہ لینا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ مختلف رمضان آ اور جا رہے ہیں، یہ صفت اور یہ کیفیت ہماری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر پیدا ہو جا رہی ہے تو روزے کا مقصد یقیناً ہمیں حاصل ہو گیا، اور روزے کے تربیتی ورکشاپ کے اندر ہم کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، اور اس کا ایک کامیاب سرٹیفکیٹ ہمیں ملے گا۔ اور اس کی کامیابی کا ظاہری سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی ہو جائے۔ رمضان کے پہلے کی زندگی جیسی تھی، گناہوں والی، فرائض و واجبات کو چھوڑنے والی، حقوق کو پامال کرنے والی، سنت مصطفیٰ کو خیرباد کہنے والی جو زندگی تھی، اب رمضان المبارک کے بعد سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی ہو جائے
یہ ضمانت ہے، یہ ظاہری سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ رمضان کے ورکشاپ کے اندر ہم کامیاب ہو گئے، اور رمضان کی تربیت کے جو نسخے کا جو اثر تھا وہ ہمارے نفس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ قرآن نے ایمان والوں کو متوجہ کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر جس پر نماز فرض ہوتی ہے، جس پر صاحب نصاب ہو جائے تو حج فرض ہوتا ہے، جس پر صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسے ہی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت امیر و غریب جس پر نماز فرض ہوتی ہے بلا امیر اور صاحب نصاب ہونے کی قید کے، ایسے ہی روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب جب روزہ فرض ہو گیا اور روزے کا جب ہم اہتمام کر رہے ہیں، اور روزے کا جو مقصد ہے نفس کے اندر قابو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا، تو اب یہ روزہ اور بامقصد روزہ ہمیں خود رمضان المبارک کے اندر اللہ کے اہم ترین فرائض نماز پنجگانہ سے نہیں روک سکتے۔ اگر رمضان کے روزے کی حالت میں بھی فرائض کی پابندی نہیں ہے، نمازیں پامال ہو رہی ہیں، تراویح پامال کی جا رہی ہے، اور بھی دیگر گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عین جس لمحے کے اندر ہم روزے کے تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں، ہماری کسی نحوست کی بنا پر، کسی ایسے جرم کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مردود اور ایسا ملعون قرار دیا گیا ہے کہ اس کی نحوست سے رمضان کے روزے کی عین ورکشاپ کی حالت میں بھی ہمیں فرائض کی توفیق نہ ہو، اور دیگر بہت سے حرام و حلال اور گناہ سے بچنے کی توفیق نہ ہو، یہ کھلا مشاہدہ ہے، یہ کھلی نشانی ہے اس بات کی کہ اس تربیتی کورس کا ہمارے پتھر دل کے اندر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ اس بارش کی طرح ہے جو بالکل چکنے سنگ مرمر پر برستا ہے، اور وہ پانی چکنے پتھر پر برس جاتا ہے اور بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس مٹی والے گڈھے کی طرح نہیں ہے جو مٹی اپنے اندر پانی کو جذب کرتی ہے تو ہریالی کو اگا دیتی ہے، اور اگر کوئی بڑا گڈھا ہوتا ہے، بارش کا پانی اپنے اندر روکتا ہے، نئی ہریالی اگاتا ہے، تو کم از کم دوسرے پیاسے لوگ اس گڈھے کے پانی سے لے کر اپنی پیاس اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن وہ پتھر جو بالکل چکنا اور ڈھال نما ہو، اس پر بارش ہوتی ہے، برس کر گر جاتا ہے، نہ وہ خود اپنے اندر پانی، بارش کے پانی کو جذب کرتا ہے، اور نہ اپنے اندر اتنا روک پاتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر رمضان کے روزے کی حالت میں بھی گناہ ہم سے نہ چھوٹے اور عبادتوں کی اور فرائض و واجبات کی پابندی نہ ہو سکی، اور دین کے شعار اور عظمت کے درجے کی جو چیز ہے، خاص طور سے رمضان کے اندر نماز تراویح، پورے 300 دن اس کی پابندی ہم سے نہ ہو سکی، گویا اعلانیہ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا دل وہ سنگ مرمر ڈھال پتھر کی طرح ہے جس پر رمضان کے روزے کے تربیتی نسخے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن وہ اتنا محروم اور چکنا ہے کہ سب سرک جا رہا ہے، کچھ اس کے اندر جذب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے۔ تو قرآن پچھلی قوموں کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ اے محمد صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے، پچھلی قوموں کے اندر، پچھلے نبیوں کے ماننے والوں پر بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے کی عبادت رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا حاصل کیا ہے؟ اپنے نفس کا کنٹرول، اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں پر نفس کو جھکا دینا، لگا دینا، اور خدا کے منع کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو، نفس کو روک لینا، یہی تقویٰ ہے، یہی پارسائی ہے۔ عام طور سے متقی اور پرہیزگار سے بولا جاتا ہے تو یہ کوئی بہت لمبا چوڑا اور وہی بھاری بھرکم کوئی کورس نہیں ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آدمی متقی ہو جاتا ہے، پھر جو چاہے سو کرے اور وہ اس معیار تک نہ پہنچے تو متقی نہیں بنتا، چاہے تقویٰ کے مطابق اس کی کتنی ہی زندگی گزاری جاتی ہے۔ یا چند مخصوص جو ہمارے ذہن و دماغ میں اولیاء اللہ کے نام سے جو لوگ ہوتے ہیں وہی متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں، نہیں، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان اعلیٰ اور ادنا درجے کے فرق مراتب کے ساتھ متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ ہر وہ مسلمان
جو ایمان کے بعد اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دے اور خدا کے منع کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، ایسا ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھے ہو، وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازراء فصل رمضان المبارک کو روزہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سید المتقین ہونے کے، معصوم ہونے کے، بخشائے ہونے کے، رمضان المبارک کا کس قدر شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈال کر کیسا اہتمام فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو پورے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ آخر اشرے کے اندر یہ اہتمام اور بڑھ جاتا تھا، اپنی کمر پر تہمت باندھ لیتے تھے تاکہ لمبی رکعتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، اس کے لیے کھڑے ہونا آسان ہو جائے، اور اخیر اشرے کی راتوں میں خاص طور سے اپنے اہل و عیال کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ وہ ہستی کا عمل ہے، اس ذات کا کردار ہے جو بخشائی ہے، جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عالی رتبہ اور بلند مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ ہم اور آپ جن کی بخشش کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری کوئی ضمانت نہیں ہے، ہمارے لیے اس رمضان کے اندر کس قدر مجاہدے کی ضرورت ہے، کتنی قربانی کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو خود اندازہ لگانے کی ضرورت ہے، لگا لینا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے مہینوں کو نہایت قدر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تمام روزے کے علاوہ دیگر اور تمام فرائض کو پابندی کرنے کے ساتھ اور گناہ کبیرہ سے بچنے کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے۔ قیمتی دوا جب اپنے قیمتی پرہیز کے ساتھ نفس کے اندر اور بدن کے اندر پہنچتی ہے تبھی وہ کارآمد ہوتی ہے اور اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ بد پرہیزی کے ساتھ قیمتی سے قیمتی دوائیں بھی لغو اور بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے صرف انسان کے جان، مال اور وقت کی صلاحیت ضیاع ہوتی ہے، ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر روزے کی اور روزے داروں کی فضیلت بیان فرمائی ہے تاکہ ہمارے اندر روزے کا شوق پیدا ہو اور روزہ داروں کو اپنے روزے کی قدر پیدا ہو۔ جب قدر ہوگی تو اس روزے کی ہم حفاظت کریں گے، اس کو عیب سے، خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ایسی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے اور روزہ داروں کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان یہ ہوتا ہے، ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آٹھوں کی آٹھیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں کہ اب اس ماہ کے اندر کوئی ایمان والا جہنم کے اندر داخل کیے جانے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین جو انسان کے نیک اعمال پر رخنا ڈالتے ہیں، گناہ کا شوق اور رغبت دلاتے ہیں، ایسے سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندر کے جزیروں میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ امت محمدیہ کے روزوں کو خراب نہ کریں، رخنا اندازی نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین قید کر دیے گئے تو پھر آخر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان میں فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، بہت سے روزہ دار نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور بہت سے دیگر بڑے بڑے گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب رمضان کے اندر وہ شیطان کے وسوسے کا اثر نہیں ہوتا ہے، شیطان ان کے اوپر 11 مہینے اتنی پرزور محنت کر چکا ہوتا ہے کہ اب ان کا خود نفس شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ اب رمضان کے اندر نماز جو ہم چھوڑ رہے ہیں، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرض اور واجبات کو پامال کر رہے ہیں، یہ صرف ہمارے نفس کی شرارت ہے۔ یہ ہمارے نفس اتنا اڑیل ہو چکا ہے کہ رمضان کے تربیتی خدائی کورس سے بھی وہ نرم نہیں ہو رہا ہے۔ 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو شیطان کی ایسی تربیت میں دیا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی متوجہ ہو جاتے تھے اور متوجہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اب تک کسی وجہ سے سرکشی میں، نافرمانی میں مبتلا ہوں، اگر وہ رمضان کو اپنے اوپر اثر انداز کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجب کے مہینے سے ہی متوجہ ہو جائیں، نیکی کی طرف لپکنا شروع کر دیں، گناہ کو چھوڑنا شروع کر دیں، تاکہ رفتہ رفتہ 2 مہینے کے اندر نفس کی کچھ شیطنت، اس کی
شیطان کی تربیت کا جو اڑیل پن تھا اس کے اندر کمزوری آئے گی، اور پھر جب روزے کی مشقت کا اس کے اوپر اثر پڑے گا تو وہ نفس برائی کا وسوسہ نہیں ڈالے گا، وہ نفس فرائض کو نہیں چھڑوائے گا۔ ایسے ہی انسان پھر رمضان کے مقصد میں اور روزے کے تربیتی کورس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا بعض روایت کے اندر کہ فتحت ابواب الرحمہ، روزہ داروں کے اعزاز میں رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، اس میں ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس باب الریان سے جو ایک اعزاز والا دروازہ ہے اس میں سے صرف روزہ دار لوگ داخل ہوں گے۔ عام عبادت والے جن سے چاہے 7 دروازوں میں سے داخل ہوں گے، لیکن روزوں کا اہتمام اور اس کی قدر کرنے والوں کا ایک خصوصی ایک معزز ایک دروازہ ہوگا جو ان کا پرسنل ہوگا، غیر روزہ دار اس میں سے داخل نہیں ہو پائیں گے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر روزہ داروں کے اعزاز میں ایک قیمتی اور معزز دروازہ قائم کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کے ہر عمل کو 2 گنا چند گنا کر کے لکھا جاتا ہے۔ کوئی ایک عمل ہم کرتے ہیں نیکی تو وہ ایک نہیں لکھا جاتا، اللہ کا ایک ادنا درجے کا ضابطہ ہے الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر نیکی 10 گنا کر کے لکھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بندہ مومن کہتا ہے 10 مرتبہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز ادا کرتا ہے 10 نماز کا ثواب ملتا ہے، کوئی بھی ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی کوئی گناہ کا خیال آتا ہے لیکن وہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو اس نے کچھ کیا نہیں، گناہ نہیں کیا تو کوئی نیکی بھی نہیں کی، لیکن چونکہ اللہ کے ڈر سے وہ گناہ سے پیچھے ہٹا ہے تو اس گناہ نہ کرنے پر جس گناہ کے کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا پھر اس کو نہیں کیا، اس پر بھی اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم لوگوں کو آخرت میں ایسا اونچا اٹھانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارا کچھ نہیں ہے، کچھ محنت نہیں ہے، صرف دل کا خیال اور ارادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی نیکیوں کا خیال آتا ہے، دل میں خیال آیا کہ 10 روپیہ صدقہ کریں گے لیکن نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ صرف ارادے پر بھی ایک نیکی لکھوا لیتے ہیں، اور جب بندہ کر لیتا ہے تو ایک نیکی کا 10 گنا لکھا جاتا ہے الی 700 ضعف، اور یہ 10 گنا یہ آخری حد نہیں ہے، بعضوں کو ان کے اخلاص اور خلوص کی بنا پر 700 گنا تک بھی لکھا جاتا ہے، ایک کا 700 نیکی لکھی جاتی ہے۔ آگے قرآن میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ 700 بھی اللہ کے خزانہ کوئی محدود اور کم نہیں ہے کہ 700 سے زیادہ دے گا تو نعوذ باللہ اس کا خزانہ گھٹنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا کر اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الصوم، روزہ تمام عبادتوں کے اس اجر و ثواب کی لکھاوٹ سے الگ ہے، تمام عبادتوں کے لکھائی میں کہ اس ضابطے میں روزہ داخل نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فإنہ لی، روزہ تو خالص میرے لیے ہے، اور عبادتوں کے اندر دکھلاوے کا ریاکاری کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں لوں گا۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ تمام عبادتوں کے اجر و ثواب اور ان کے انعامات فرشتوں کے ہاتھوں دلوائے جائیں گے، لیکن روزہ دار کو جب روزے کی عبادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا تو اللہ رب ذوالجلال خود اپنے دست قدرت سے عنایت فرمائیں گے۔ کس قدر محرومی کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر پایا ہوگا اور رمضان کا روزہ نہیں رکھا، چاہے ان کی زندگی کے اندر اور بہت سی نیکیاں رہی ہوں اور بالفرض قبول بھی کر لی جائیں، ان کا اجر ثواب بھی مل جائے، لیکن یہ کم محرومی کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاتھوں اس وقت ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ جو انعامات ملیں گے دوسروں کے واسطے سے ملیں گے۔ بادشاہ براہ راست اپنے دست مبارک سے جو اعزاز اور جو انعام سے نوازتا ہے اس میں جو عزت افزائی ہے، بادشاہ کے کرمچاریوں اور درباریوں کے ہاتھوں جو انعام دیا جائے وہ عزت افزائی اس کے اندر نہیں ہے۔
اس لیے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو رمضان المبارک کے روزے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ کل میدان محشر میں اللہ کے دست قدرت سے روزے کا اعزاز اور انعام کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اپنا کھانا اور پینا اور اپنے خواہشات میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ نفس کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، تنہائی کے اندر چاہے تو آدمی حلق میں کچھ لقمے اور پانی کے کچھ قطرے اتار سکتا ہے، وضو کے وقت کلی کرتے ہوئے اتار سکتا ہے، لیکن بڑے احتیاط سے کلی کرتا ہے، جبکہ اس کے منہ کے اندر اس کے پروردگار کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بندہ نہیں اتار رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ محض اللہ کی وجہ سے اس اہتمام کے ساتھ بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔ جب بندہ 30 دن تک اس اہتمام کے ساتھ کھانے اور پینے سے محض اللہ کی عظمت اور اس کے ڈر سے بچ رہا ہے، تو پھر آخر اس کے نفس کو کیا ہو گیا ہے کہ ان 30 دنوں کے اندر اس کا نفس اس بات کا عادی نہیں بن جائے کہ اب روزانہ اس کے وقت پر نمازوں میں حاضری ہو جائے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور حرام و حلال کے حرام سے حفاظت ہو جائے، گناہ سے اپنے قدم کو دور کر لے کہ اس سے میرے پروردگار نے منع کیا ہے۔ آخر یہ کیفیت پوری زندگی اور دوسرے نیک کاموں کے اوپر اور خود روزے کی حالت میں اور بھی بہت سے لوگوں کے موقع پر یہ کیفیت اور یہ استحضار کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہی روزہ ہمیں پانی اتارنے سے روکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کھانے سے روکتا ہے اللہ کا حکم ہے، تو نمازوں کے وقت مسجد کی طرف ہمیں کیوں نہیں لاتا ہے؟ آج جائزہ لیا جاتا ہے، نگاہیں ڈالی جاتی، دیکھا جاتا ہے۔ بیاجی ساتھیوں سے تذکرہ ہو رہا تھا کہ آس پاس کی کسی بھی مسجد کے اندر شروع رمضان سے ہی وہ بھیڑ نمازیوں کی نہیں ہے جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی، بھلے 4-5 روز کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتی تھی، لیکن اب تو پہلے دن سے نمازیوں کی تعداد میں کمی ہے۔ کس قدر بے دینی اور غفلت کا ماحول ہے، کس قدر ایمان کو اچکنے کی، ہم کو مرتد بنانے کی محنت ہو رہی ہے۔ اور آپ ہیں کہ شاید ایمان کے وقائع اور اس کی اہمیت دل سے نکل چکی ہے، ہم وہ عمل اور وہ کردار پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا، دشمنان اسلام کا ہمیں مرتد بنانا آسان ہو جائے۔ نمازوں پر جمنا یہ ایمان کی بقا اور استحکام کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ من ہدمھا ہدم الدین، جس نے نماز کو پامال کر دیا اور ڈھا دیا، اس کے دین کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ پورے دین کو خیرباد کہہ دے گا۔ اس لیے رمضان کے صدقے میں، روزوں کے احترام میں، نماز پنجگانہ کا، تراویح کا، دیگر عبادات کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ سچے دل اور خلوص کے ساتھ جب ہمارا یہ قدم بڑھے گا تو رمضان کا تربیتی کورس سے ہمارے قلب پر اثر ڈالے گا، اور پھر پورے سال ہماری زندگی ایک تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی، جس میں نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کا اہتمام ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے احتیاط اور بچاؤ ہو، ایسی زندگی ہمیں ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی ہمیں نصیب نہیں ہوئی، چاہے دنیا کی دولت کے انبار ہو، بلڈنگوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، کھانے پینے کی بہتات ہو چیزوں کی، ہم ناکام اور نامراد ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آگے فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے خواہش مند آگے بڑھ۔ یہ نیکی کے کمانے کا مہینہ ہے، یہاں 1 کا 70 ملتا ہے، نفل کا فرض کے برابر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ہر عمل کا وزن بڑھا دیتے ہیں، قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ 1 روزہ ہم رکھ رہے ہیں، 70 روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ 1 فرض نماز پڑھ رہے ہیں، 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ اور کوئی بھی نفلی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نفل نماز ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، کوئی بھی نفلی صدقہ اور خیرات ہو، اذکار ہو، سب کا فرض کے برابر لکھا جاتا ہے۔ دنیا کا کون بازار ہوگا کہ کسی تاجر کو اس کے مال تجارت کا اتنا بڑھ چڑھ کر نفع دے رہا ہو؟ آج تو کمپٹیشن کا دور ہے، سیزن میں اور بہاؤ کے دن میں گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، کمپٹیشن میں گرتا ہی چلا جاتا ہے سامانوں کی مارکیٹ ویلیو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ان کے اعمال صالحہ کی ویلیو رمضان کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ معمولی سے معمولی عمل 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی فرض کہنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 1 روپیہ صدقہ بھی فرض زکوٰۃ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 2 رکعت نفل، 2 رکعت فرض کے برابر لکھی جاتی ہے۔
اس لیے اس سیزن کے مہینوں کی ناقدری کرنا، اس کو یوں ہی گزار دینا، یہ ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آگے منادی اعلان کرتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے عادی، اے برائی کے رسیا، اب اپنا قدم روک لے، یہ مہینہ برائی کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقدس جگہوں کے اندر، مقدس دنوں کے اندر جہاں انسان کے اعمال کی قدر و قیمت بڑھائی جاتی ہے، اگر ان مقدس دنوں کی حرمت کو پامال کر کے گناہ اور نافرمانی کی جائے تو پھر اس کی سنگینی بھی اور اس کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام کے طور پر ہم سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، ندا لگائی جاتی ہے کہ اے برائی کے رسیا، اے برائی کے عادی، اپنا قدم روک لے، پیچھے ہٹ جا۔ وَلِلَّهِ وَاتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ کے لیے روزانہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گناہ سے قدم روک لینے کی وجہ سے تو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور روزانہ روایتوں کے اندر ہے کہ افطار کے وقت 10 لاکھ سے زائد ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم بھی وہ اعمال کریں، رمضان المبارک اور سنت رسول اللہ کے مطابق، ان کی ترتیب کے مطابق اس طرح حتی الامکان گزارنے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان بھی ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا مرحلہ اور دن بن جائے، اور پورا رمضان بھی اس کے چند ہی دن میں ہمارے اعمال ایسے ہو جائے کہ جہنم کی آزادی کا فیصلہ ہو جائے، اور بقیہ دن رمضان کے ہمارے لیے جنت میں ترقی درجات اور اللہ کی رضا اور قرب کے عالی مقام کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ یہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزہ دار بھوک کی وجہ سے اور میلے کے ایک لمبے وقت تک خالی رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے بغیر کو کوئی آئے تو ہم اس سے گھیر کریں گے، اپنا منہ پھیریں گے کہ بدبو آ رہی ہے، لیکن روزے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ کی سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کو یہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اور یہ مشک دنیا کا مشک نہیں، جنت کا مشک جس کا کوئی جواب نہیں۔ دنیا کا مشک اس پر کتنا فریفتہ ہے، کتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے، عام ادویات کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جنت کی چیزوں کا تو کوئی تصور اور ملان ہی نہیں ہے۔ جنت کے مشک سے زیادہ، اس کے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جو منہ سے روزہ دار کی بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ اس بدبو کو پسند فرماتے ہیں۔ اب اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ بدبو جس سے کہ انسان ہمارا قریب سے قریب چاہنے والا بھی ہم سے اس وقت دور ہو جائے گا کہ منہ سے بدبو آ رہی، لیکن اللہ دل سے لگاتے ہیں، قریب کرتے ہیں، جنت کے مشک اور خوشبو سے زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ روزہ داری کا اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ اگر ہم لوگ قدردانی نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی اور فضل کے صدقے زندگی میں بار بار ہمیں رمضان المبارک کا موقع دے رہا ہے، اور 24 گھنٹہ روزانہ دے رہا ہے۔ کسی نہ کسی لمحے کے اندر توجہ ہو جائے اور بندہ مومن رمضان اور روزے اور اپنی زندگی اور ایمان کی قدر کر لے تو پھر اس کی دنیا بھی سرخرو اور کامیاب اور عافیت والی ہو جائے گی، اور آخرت تو انشاءاللہ یقیناً رمضان المبارک اور روزوں کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے پر ہی کامیاب ہو۔ اس لیے ہم سب کو ایک عزم کرنا ہے، ایک تہیہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قدردانی کرنی ہے۔ تراویح کا اہتمام جو دین کا شعار ہے، ایک بڑی تعداد پچھلے جمعہ کے اندر کہا گیا تھا کہ روزوں سے اب محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ ذاتی علم ہو تو ملاقات میں ترغیب دی جائے، حدیث ان کو یاد دلائی جائے اور وعید بھی بتلائی جائے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، خواب کے اندر دیکھا کہ 2 شخص آئے، 2 فرشتے تھے، آپ کو لوا کر گئے، اور یہ جو خواب کی بات ہے، نبی کا خواب بھی وحی اور حقیقت ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کو کہا، آپ چڑھنے لگے، اس کے بعد آگے مختلف مناظر دکھلائے گئے۔ ایک منظر آپ کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ وہاں ہیں جن کو شدید بھوک و پیاس لگی ہوئی ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ نہایت مضطرب اور بے چین ہے، اور ان کو کچھ کھانے اور پینے کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو یہ اذیت اور یہ تکلیف میں رکھا گیا ہے؟ آپ نے دونوں شخصوں نے جو فرشتے تھے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی امت کے روزہ خور لوگ ہیں۔
جو جب کچھ لوگ رمضان میں روزہ رکھتے تھے تو یہ اعلانیہ کھاتے پیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزے کے اوقات میں کھاتے پیتے تھے، تو انہیں دنیا میں کھانے پینے کا مزہ مل چکا، آج آخرت میں ان کو یہی سزا دی جائے گی کہ ان کو بھوکا اور پیاسا تڑپایا جائے گا۔ اور یہ دنیا کی بھوک اور پیاس نہیں ہوگی کہ اگر کچھ مل گیا بھوک مٹ گئی اور نہیں ملا تو موت آ کر چھٹکارا مل جائے گا۔ آخرت کا عذاب اور جہنم کی یہ بھوک و پیاس وہ کبھی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، موت آنے والی نہیں ہے، مسلسل اس تکلیف میں بندہ مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عذابات سے حفاظت میں رکھے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اسی طریقے سے روزوں کی حفاظت بھی کی جائے، جھوٹ سے، گناہ سے، لڑائی اور جھگڑے سے حدیث میں خود منع کیا گیا ہے۔ کوئی اگر پہل کرے تو آپ کہہ دیجیے کہ بھائی میرا روزہ ہے، اپنا حق چھوڑ دیجیے، لڑائی اور جھگڑے تو بات سے پیچھے ہٹ جائیے، یہ روزے کی شان ہے، اس سے روزہ بامقصد بنتا ہے، ورنہ جھوٹ سے، گناہ سے، لڑائی جھگڑے سے روزے کے اندر پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا مکمل ڈھال نہیں بن پائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے اور فرد کے چھوڑنے سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی عبادت تراویح کے بارے میں پھر کہی جائے گی کہ یہ توارث اور تسلسل کے ساتھ امت کا 1400 سالہ ایک ورثہ ہے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام، اس کی حفاظت کی جائے۔ نماز تراویح کے اندر ایک ختم قرآن کو مستقل سنت قرار دیا گیا، چاہے وہ اس کو 10 دن میں 8 دن میں سن لے، چاہے اتنی ترتیب بنائے کہ پورے مہینے کے اندر سنے۔ اصل فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنی مقدار میں پڑھا جائے کہ جتنا بشاشت اور سہولت سے لوگ پڑھ سکیں، لیکن یہ ایک الگ عرف اور مزاج ہے، ٹھیک ہے تجوید کی اور قرآن کی قرأت کی رعایت کے ساتھ اگر 8-10 دن میں بھی ختم کیا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن پھر اس کے بعد تراویح کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تراویح کے اندر قرآن کو سننا یہ مستقل جو سنت ہے، جو معتبر ہے، تراویح کے اندر سننے کا اہتمام۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ 5 پاروں میں بھی، 3 پاروں میں بھی، 2 پاروں میں بھی ایک بڑی تعداد پیچھے بیٹھی رہتی ہے، جب اندازہ ہوتا ہے کہ اب رکوع قریب ہے تب جلدی سے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کر دیں، تو وہ مسجد میں بیٹھ کر تکبیر اولیٰ اور تکبیر تحریمہ کے ثواب سے ہر 2 جوڑے میں محروم ہو رہے ہیں الگ، اور تراویح کی نماز کے باہر جو بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، وہ قرآن تراویح کے اندر جو سننے، رمضان کی جو تراویح کے اندر کی سنت ہے وہ ان کی سنت بھی مکمل ادا نہیں ہو رہی، ان کا قرآن چھوٹ رہا ہے۔ پورے تکبیر تحریمہ سے شامل ہو کر مکمل تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کو سننا یا سنانا یہ مستقل ایک سنت ہے، اس کا ہمیں مستحق بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر معذوری ہے، پیروں میں درد ہے، تکلیف ہے، بیٹھ کر پڑھ لیا جائے، لیکن یہ طریقہ نامناسب ہے کہ بیٹھے رہ جائے اور امام کے رکوع کے قریب جانے کا انتظار کیا جائے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے دربار میں رہ کر بھی ہم پورے انعام کے مستحق نہ بن سکے۔ اسی طرح ختم قرآن کے بعد باقی عید کا چاند دیکھنے تک روزانہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام یہ دین کی شعار ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی شناخت اور پہچان ہے، اس کو باقی اور قائم رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزوں کی ہمارے قلب پر تاثیر پیدا فرمائے اور اس کے مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔